جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈسیز انویسٹیگیشن اینڈ کنٹرول روم آفس میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ڈاکٹر شکیل خان ویٹرنی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ اس وقت ملک پاکستان اور پنجاب میں خاص طر جو ہے لمپی سکین وائرس جو ہے وہ جانوروں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں بھی ہیں اور فارمر انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شکیل خان نیازی صاحب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا اس وقت جو لمپی سکین جو وائرس اس وقت پھیلا ہوا ہے، اس کے حوالے سے فارمر کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور اس کی کیا علامات ہیں کہ جانوروں کے اندر کیا علامات پہلی ابتدائی طور پر جو ظاہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانور بیمار ہوتا ہے، اس کے حوالے سے فارمر کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اور تاکہ وہ جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے وہ از خود بھی جو ہے جانوروں کی حفاظت کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیزیز جو ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ جنوری 2022 میں کراچی میں اس کا کیس انسیڈنس ہوا، وہاں سے ہوتا ہوا یہ وایا سندھ کے تھرو پنجاب میں، اور پنجاب میں بکھر میں فرسٹ ٹائم اپریل کے اندر ہمارا یہ کیس رپورٹ ہوا۔ پہلی جو بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ لمپی سکن ڈیزیز کے بارے میں ہمارے فارمر کو جو آگاہ ہونا ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے اور یہ پھیلتی کس وجہ سے ہے۔ بیماری نوعیت کے حساب سے ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور اس کے پھیلاؤ میں جو موجب ہیں وہ چچڑ، مچھر اور مکھیاں جو ہیں، یہ اس کا بنیادی وجہ ہے۔ جس فارمر نے اپنے فارم پہ یا جانوروں پہ چچڑ مار، مکھی مار سپرے باقاعدگی سے کیا ہے، اور خاص کر ان دنوں میں وہ صبح اور شام اگر وہ سپرے کر رہا ہے تو بیماری تقریباً 90 سے 100% تک اس کے فارم میں بچت ہو سکتی ہے اور وہ بیماری نہیں پھیل سکتی۔ دوسری بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ بیماری ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتی، بلکہ جو جانور بیمار کے آنکھوں سے اور ناک سے لیسدار رطوبت ہے اس کے ذریعے سے، اور مکھی مچھر اور چچڑ کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب بیمار جانور ہو جائے گا آپ کے فارم پہ تو آپ نے اس کا پہلے دن سے علاج شروع نہیں کر دینا۔ اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیماری کو تھوڑا سا اگر ہم کیٹیگرائز کریں یا اس کی درجہ بندی کریں تو ہر جانور جسمانی ساخت یا اپنی صحت کے حساب سے بیماری کی علامات مختلف شو کرتا ہے۔ اس میں پہلا جانور ایسا آئے گا آپ کے پاس جس کے اندر صرف گلٹیاں نمودار ہوں گی، وہ بیماری شو نہیں کرے گا، صرف گلٹیاں نمودار ہوں گی، کھانا پینا نہیں چھوڑے گا، بالکل ہیلدی رہے گا۔ تو اس میں آپ نے یہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اس جانور کو آپ نے کمفرٹ دینی ہے، سہولت کے ساتھ رکھیں، آسانی کے ساتھ رکھیں، ہوادار شیڈ کے اندر رکھیں، پانی اور اس کی خوراک کا وافر بندوبست رکھیں۔ دوسری کیٹیگری آپ کے پاس جانور کی ایسے آئے گی جس کے اندر گلٹیاں بھی نمودار ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چارہ بھی کرنا بند کر دے گا، اور اس کو ہائی گریڈ یا بہت زیادہ ٹمپریچر ہوگا۔ یہ بخار جو ہے وہ 104 سے 105 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس میں ہمارا فارمر جو ہی وہ جگال کرنا چھوڑ دے گا، چارہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں سب سے جو چیز دیکھنے میں آئی ہے اور جو چیز نیگیٹو مارکنگ کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے، یا جو ہمارا جانور اس میں جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، جو نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں، کہ وہ فوراً جانور کا مہنگے سے مہنگا علاج شروع کروا دیتا ہے۔ وائرل انفیکشن کے اندر یاد کرنے والی یہ چیز ہے کہ ہم نے ابتدائی 7 دن کے اندر صرف اور صرف اس کے بخار کا علاج کرنا ہے، اور اس بخار کے علاج کے ساتھ ہی ساتھ اس کے مدافعاتی نظام کو بہتر کرنا ہے۔ بخار کے علاج میں ہم نے صرف بخار کم کرنے والی ادویات، چاہے وہ گولیوں کی شکل میں ہو چاہے وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، وہ ہم نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو پانی اس کے سر پہ ہم نے وہ ڈالنا ہے تاکہ اس کا ٹمپریچر کم سے کم ہو۔ اس کی نشانی یہ ہے، یا سوال ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کتنا پانی ڈالا جائے، تو جب جانور کو 105 ٹمپریچر ہوگا تو نڈھال ہوگا، آپ جب اس کے صرف سر پہ پانی ڈالنا شروع کریں گے تو 15 سے 20-25 منٹ کے بعد اس نے جگالی کرنا شروع کر دے گا، تو وہ رائٹ ٹائم ہوگا آپ کو گیس کرنے کے لیے کہ اب میرا جانور ریسکیو ہو رہا ہے، واپسی کی طرف آ رہا ہے۔ یہ عمل آپ کو ایک دفعہ صبح بھی کرنا ہوگا، ایک دفعہ شام بھی کرنا ہوگا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فارمر ساتھ میں دھوئیں کی بھی پریکٹس کر رہا ہے، وہ کھگل کے ساتھ یا ہرمل کے ساتھ مختلف ہربز جو ہیں دیسی جڑی بوٹیاں ان کی وہ دھواں بھی دے رہے ہیں۔ تو دھواں بے شک آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس دھوئیں کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا آپ جب جانور کے اوپر چچڑ مار سپرے کریں گے اور اس کے ٹمپریچر کو کم کریں گے تو اس میں اس کے ریسکیو ہونے کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ پھر 7 دن کے بعد اگر اس کے ٹانگوں کے اوپر، چہرے کے اوپر سوجن آ جاتی ہے اور اس کی کنڈیشن اور پیچیدہ ہوتی ہے تو پھر آپ نے متعلقہ ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، مستند ویٹنری ڈاکٹر کے
کے ساتھ اس سے پھر آپ نے اس کی اسسٹنس لینی ہے اور اس کا علاج معالجہ شروع کروانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیم جو ہے وہ 50 گرام آدھا کلو پانی میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وائٹامن سی کا استعمال جو ہے وہ بھی کافی سپورٹیو ہے اس بیماری کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز جو ہیں یہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں، لیکن میرا وہی دوبارہ سے میسیج ہے کہ مستند ویٹنری ڈاکٹر اور اسپیشلی گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ نے اپنی کولیبریشن کو بہتر کرنا ہے، ان ہاسپٹلز میں جانا ہے، ان اداروں میں جانا ہے، متعلقہ آفیسرز کے ساتھ اپنا لنکیج بہتر کرنا ہے، اپنا رابطے کو بہتر کرنا ہے، اور اس رابطے کے تھرو آپ نے اپنے جانور کا علاج کروانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے یہ بتایا کہ جانور بیمار ہو جاتا ہے اور عطائی ڈاکٹر اور دیگر جتنے بھی ایکسپینسز جو آ رہے ہیں ان کے اوپر وہ علاج کرواتے ہیں، تو ضلعی انتظامیہ اور گورنمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جو فری ویکسینیشن یا جو علاج کی جو سہولیات ہے فارمر کو ان کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات ضلعی انتظامیہ نے اٹھائے ہوئے؟ جی، اس ضمن میں ہمارا محکمہ لائف سٹاک پہلے دن سے ہی ایکٹیو ہے اور اس میں کافی ہماری مربوط پالیسیز ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں ہے کہ حفاظتی ویکسینیشن ہے۔ حفاظتی ویکسینیشن کا ایس او پی یہ ہے کہ جس علاقے میں ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوگا اس کیس کے اگینسٹ ہم نے جا کے وہاں پہ سرویلنس کرنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اور اس کے بعد کیس ڈکلیئر کر کے وہاں پہ ہم نے رنگ ویکسینیشن کرنی ہے۔ اس رنگ ویکسینیشن 1 کلومیٹر کا ریڈیس کم از کم ہم اس کو لیتے ہیں۔ اس کے اندر آنے والے جتنے گھر ہوں گے وہاں پہ ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ لمپی اسکن ڈیزیز ویکسین ہم نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو بیمار جانور موجود ہیں گھر کے اندر جس فارمر کے پاس، اس کا فری آف کاسٹ علاج کرنا ہے، چاہے اس میں ہمیں 1 ہفتہ صرف ہو، 10 دن صرف ہو، 2 دن صرف ہو، وہ ہم نے فری آف کاسٹ اس کو مہیا کرنا ہے۔ اب اس میں صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا فارمر ہمارے اداروں کے ساتھ رابطے میں کتنا ہے اور وہ کتنا زیادہ مستفید ہوتا ہے ہمارے اداروں کے ساتھ۔ اکثر لوگوں کی رجوع عطائی ڈاکٹروں کے ساتھ ہے، عطائی ڈاکٹرز کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اس ضمن میں، مختلف فورمز کی ویکسینیشنز یوز ہو رہی ہیں، فارمر کو یہ بھی نہیں اندازہ جو وہ ویکسین لگانے آیا ہے اس کا کیا اوریجن ہے، اس کی کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ کہاں سے مینوفیکچرنگ ہو کے آ رہی ہے، کیا یہ لمپی اسکن ڈیزیز کی ویکسین ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے مین جو فرائض ہیں وہ ہمارے فارمر کے یہ بنتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک ڈیزاسٹر کی کنڈیشن ہے، ایک ہنگامی صورتحال ہے، تو اس میں آپ نے اپنی جگہ کو تھوڑا سا چھوڑنا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے متعلقہ ادارے تک آپ نے رسائی کرنی ہے۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر بھکر صاحب کے آفس میں ہمارا ایک کمپلینٹ سیل بھی ڈیولپ ہو چکا ہے، وہاں کا نمبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہاں پہ آپ اپنی شکایت رجسٹرڈ کریں گے، سیم دن اسی دن ہماری ٹیمیں وہاں پہ پہنچیں گی اور آپ کا علاج معالجہ اور ویکسینیشن کا عمل شروع کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ایک منفی قیاس آرائیاں ہیں کہ یہ جو بیمار جانور ہیں ان کا دودھ نہیں استعمال کیا جا سکتا جی، ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اور تقریباً کچھ خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں وتھ تصویریں جو انسانوں کے اندر یہ بیماری پھیل رہی ہے دودھ پینے سے اور گوشت کھانے سے، اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا یہ جو دودھ ہے بیمار جانور کا اور جو وہ گوشت گلٹی نما جو بنا ہوا ہے کیا وہ قابل استعمال ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمارے پلیٹ فارم سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اس میں بہت زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہے کہ ہمارا فارمر جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کا جانور جو ہے کریٹیکل سچویشن میں ہے۔ تو دودھ اور گوشت ہمارے فارمر کا پروڈکٹ ہے جس کو وہ پال کے اپنے جانور کو یہ اپنی کمائی کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس جو بیماری ہے اس کے بنیادی جو ایس او پی ہیں وہ یہ ہیں کہ وائرس کا جو اخراج ہے وہ دودھ کے ذریعے یا اس کا جو پھیلاؤ ہے دودھ کے ذریعے اور گوشت کے ذریعے قطعی نہیں ہوتا، اور اگر انسان اس کو گوشت استعمال کرتا ہے یا دودھ استعمال کرتا ہے اس کے اندر وائرس کا کوئی انسیڈنس نہیں ہے۔ اس میں ہمارے مختلف جو ذمہ دار ادارے ہیں، ہمارا منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہے، ہمارا اینیمل ہسبینڈری کمیشن آف پاکستان ہے، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے، اس کے ساتھ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور ہے، سب کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ ہے کہ دودھ اور گوشت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ایک گلٹی دار وائرل انفیکشن ہے جو جانور تک محدود ہے، یہ ایک جانور گائے سے بھیڑ بکری تک بھی منتقل نہیں ہوتی،
ہیومن کے اندر اس کا کوئی انسیڈنس نہیں ہے، اور اس کے تمام ریومرز میں آپ نے نہیں جانا جو افواہیں ساز فیکٹریاں جو ہے لوگوں کے اندر بے چینی کی فضا پیدا کر رہی ہیں، گوالوں کے ساتھ کافی ڈسٹربنس کو پیش آ رہی ہے، قصابان کو کافی پریشانی پیش آ رہی ہے، یہ صرف ہماری من گھڑت باتیں ہیں۔ اور جو اسکن انفیکشن کے کیسز ہیومن کے تصویریں لگا کے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی غلط بات ہے۔ اس میں کوئی انسیڈنس انسانوں کا ابھی تک وہ جو ہے وہ نہ ٹچ کرنے سے، نہ جانور کے ٹریٹمنٹ کرنے سے، نہ جانور کا گوشت استعمال کرنے سے، نہ دودھ استعمال کرنے سے ابھی تک سامنے آیا ہے، اور نہ اس کی کوئی رپورٹنگ ہے، اور نہ کوئی سائنٹیفک اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹیشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ جیسے کہ تقریباً دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جانور اکثر جو ہے ہلاک بھی ہو رہے ہیں، اور وہ فارمر جو ہے ان کی تدفین نہیں کرتے، وہ کھلے عام جو ہے نا جی وہ پھینک دیتے ہیں۔ اس کا کتنا کا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا اس کی جو بیماری ہے یا جو مرنے سے اس کے انسانوں میں یا دوسرے جانوروں میں اس قسم کا کوئی وائرس پھیل رہا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے فارمر کو؟ بھی دیکھیں جی، نقصان تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ کیا کھلے عام اس کو مردہ جانور کو پھینکنا چاہیے یا اس کی تدفین کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جانوروں میں مختلف متعدی امراض بھی آتے ہیں، غیر متعدی امراض بھی آتے ہیں، اور اس میں اکثر جانوروں کی اموات بھی ہوتی ہیں۔ تو ہماری ایک معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہمارا جو زمیندار بھائی ہے یا جو مویشی پال بھائی ہے، وہ اکثر جانور کو گھسیٹ کے کھلے کھیتوں کے اندر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، کھلا پھینک دیتے ہیں۔ اس میں مختلف جو جنگلی حیات ہیں، کتے وغیرہ، بلیاں، گیدڑ، ایک تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیکل کرتے ہیں، دوسرا انفیکشن جو ہے یا جو متعدی مرض کے پھیلاؤ میں وہ مزید اس کام کو جو ہے اس کی طرف لے کے جاتی ہے، ریٹیک کر لیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر شکیل صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، کیونکہ جو بیمار جانور کا دودھ اور گوشت جو ہے وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ اور میری فارمر سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی جانور مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو بجائے کھلے عام پھینکنے کے اس کی تدفین کی جائے، تاکہ وہ مکھی اور مچھر بیٹھنے سے جو ہے وہ دوسرے جانوروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے جو احتیاطی تدابیر آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں وہ خود بھی احتیاط کریں، اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے ہیلپ لائن بھی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئی ہے۔ کسی بھی مشکلات کے حوالے سے، کسی بھی شکایت کے حوالے سے آپ ہمارے اس ڈیسک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی۔